دوسری طرف اگر ہم حکومت کا دیکھیں کہ حکومت ایک طرف اس کی ترجیحات اور ہیں، اپوزیشن کی ترجیحات کیا ہیں، اور کیا عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ اپوزیشن کا مسئلہ نہیں رہا؟ جماعت اسلامی ہو یا تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی تو پھر آپ کی جماعت ہمیں نظر آ جاتی ہے، مگر کیا پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں گفتگو کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، احتجاج کرتی ہوئی؟ اور اگر نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ عاصمہ۔ یہ بالکل میں یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اللہ ماشاءاللہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ پارٹی پولیٹکس میں ہوتی ہیں، پاور پولیٹکس میں ہوتی ہیں، اور زندہ باد مرد آباد ہے، شخصیات کی سیاست ہے، خاندانوں کی سیاست ہے، اور اپنی پارٹی، اپنے لوگ، اپنے لیڈر، اس پر تحریکیں چلتی ہیں، لیکن پبلک کے، عوام کے جو جنون ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو کہیں پر نہیں ہوتی۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ ابھی یہ پتہ چلا 2 دن پہلے کہ 244 ارب روپے صرف 8 ڈسکوز جو ہیں انہوں نے 244 ارب روپے پاکستان کی قوم سے اوور بلنگ سے وصول کر لی ہیں۔ اوور بلنگ تو کرائم ہے، کرائم، اور یہ کرائم وہ ڈسکوز کر رہی ہیں کہ جن کو حکومت کی پیٹرنیج حاصل ہے، اور نیپرا کا ایک ادارہ موجود ہے، پاور ڈویژن موجود ہے، اور وزارت موجود ہے، لیکن پاکستان کی قوم سے 244 ارب روپے اوور بلنگ کر کے انہوں نے لوٹ لی ہیں۔ یہ لوٹ مار ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ اب آپ کس سے بات کریں گے؟ ٹیکس کی بات کر رہے تھے احسن صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے 544 ارب روپے ٹیکس ادا کیا ہے، اور جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے انہوں نے 4 یا 5 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا، انکم ٹیکس۔ تو پھر یہ کیوں نہیں لیتے ان سے ٹیکس، جاگیرداروں سے؟ یہ اتنے بڑے بڑے وڈیروں سے ٹیکس کیوں؟ اور کسان کا حال انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوٹے کاشتکار کا کیا حال کر دیا ہے کہ اس کی ڈی اے پی مہنگی ہے، اس کی جو ہے وہ بنیادی جو یوریا ہے وہ مہنگی ہے، جتنی اس کی لاگت ہے اس سے کم اس کی آمدنی ہو رہی ہے، اور حکومت نے دھوکہ دیا۔ یعنی آپ پنجاب حکومت جس کے بڑے چرچے میڈیا میں اور اشتہاروں میں ہوتے ہیں، پچھلے سال انہوں نے وعدہ کیا کسانوں سے کہ 3900 روپے ریٹ ہوگا گندم کا، اور مکر گئے، حکومت مکر گئی، اور اس کے نتیجے میں لوگ برباد ہو کر رہ گئے، تباہ ہو کر رہ گئے۔ تو جو زراعت 6.5% گروتھ تھی لاسٹ ایئر، اس سال 0.54 گروتھ ہے، تو زراعت ہی تو ہمارا وہ واحد شعبہ تھا جس میں ہماری گروتھ ہوئی تھی، اور اسی شعبے میں ہم اتنے پیچھے چلے گئے تو ہماری گروتھ کیسے ہوگی؟ سر آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ وہ سارے موٹے موٹے اعزاز ہیں، مطلب نہ تاجر خوش، نہ کسان خوش، نہ عوام خوش، کوئی بھی خوش نہیں۔ مگر آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر سے ہے جو ٹیکس بھی بہت دیتا ہے، مگر وہیں پہ تاجر ہیں، اتنی بڑی ہڑتال ابھی کرتے ہیں، وہ اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ واپس لے لیے جائیں، مگر کیا کبھی کسی سیاسی جماعت نے انکلوڈنگ جماعت اسلامی ان کو کہا کہ آپ ٹیکس دیں؟ آپ بہت ساری جگہوں پہ آپ بھی جاتے ہوں گے، وہ رسید ہی نہیں دیتے کیونکہ جی، تو کیا پھر کیسے وہ ٹیکس کیسے اس کو ٹیکس ہمیشہ دیکھیں، جی دیکھیں، جماعت اسلامی کی بات ہوتی ہے بالکل اصولی، اور آپ یقین کریں یہ صرف آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، ایک مرتبہ وہاں پر انہوں نے یہ لگا دیا کہ الیکٹرک کے بلوں میں وہ جو ہے نا وہ لگ کر آئے گا ٹیکس۔ ہم نے اس کی مخالفت کی، لیکن میں نے تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر قومی میڈیا پہ کہا کہ تاجروں کو پورا ٹیکس ادا کرنا چاہیے، اور ہم اسی کی آواز اٹھائیں گے جو ٹیکس کو ادا کرنے کی بات کرے گا، ناجائز طریقے سے وصول کرنے کی جو بات کرے گا ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ تو جماعت اسلامی تو اس بات کو سمجھتی ہے اور جانتی ہے، اور ہم اٹھاتے بھی ہیں۔ لیکن آپ نے کراچی کا ہی حوالہ دیا نا، کراچی جو ہے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی، 54% ایکسپورٹ وہاں سے ہوتی ہے، 60% سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں، لیکن کراچی کو کیا ملتا ہے اس میں؟ تو اس کے جو بربادی ہے، تباہی ہے، اور پھر دیکھیں بات نکلتی ہے تو بہت دور تک جاتی ہے۔ جب کراچی کے عوام نے بالآخر اپنا راستہ متعین کیا اور یہ چاہا کہ ان کے مینڈیٹ کے ذریعے کراچی میں کوئی جینون میئر آ جائے، کوئی بلدیہ آ جائے جو ان کے لوکل ایشوز کو ایڈریس کر لے، تو آنے نہیں دیا گیا، اور زبردستی ہم پر قبضہ کر لیا، پیپلز پارٹی کو مسلط کیا، پی ٹی آئی کے 32 لوگ غائب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ اپنے مینڈیٹ سے محروم ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ملک میں اس طرح سے ناانصافی ہوتی ہے تو پھر اسی طرح سے آوازیں اٹھتی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں تو آپ نچوڑتے رہیں لیکن ہمیں فیسیلیٹیٹ نہ کریں۔ کراچی میں انڈسٹری کو پانی نہیں ملتا، کراچی میں انڈسٹری کو گیس نہیں ملتی پراپر، کراچی میں انڈسٹری کو صحیح ٹیرف میں بجلی اور گیس نہیں ملتی ہے، ایملگیمیشن کرانی ہو 25 جو ہے نا وہ محکمے ہیں جو آ کر ناک کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ خود آرمی چیف نے کہا تھا کہ وہاں پر سسٹم کام کر رہا ہے، وہاں پر کے بی سی اے کو ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ تاجر سے اور صنعتکار سے بات تو کرتے ہیں، لیکن صنعتکار کو دیتے کیا ہیں؟